السلام علیکم دوستو، میں ہوں امتیاز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آفیشیل۔ آج پاکستان میں ایک بار پھر سائفر کیس زیر بحث رہا۔ عمران خان سابق وزیر اعظم کے خلاف اٹک جیل ہی میں خصوصی عدالت، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو 14 دن کے ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے۔ اٹک جیل ہی میں یہ خصوصی عدالت لگائی گئی اور اس میں بعد میں پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی کہ خصوصی عدالت اٹک جیل کے اندر لگانا مناسب نہیں ہے، یعنی بنیادی طور پہ اس خصوصی عدالت کی مخالفت کی ہے اور اس ٹرائل کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، سابق ہمارے وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے ڈیپٹی چیئرمین، ان کو بھی مزید جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ سائفر کیس ہے کیا؟ اس حوالے سے آپ نے عمران خان کی تو کافی دفعہ وضاحتیں سنی ہوں گی، لیکن ان کے ایک وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے آج اس تمام کیس کی وضاحت کرتے ہوئے جو بتایا ہے وہ سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے سائفر کیس کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہا۔ ان دی اینڈ جو خان صاحب نے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغام دیا ہے کہ سائفر کا مقدمہ آخر ہے کیا۔ سب سے پہلی بات، خان صاحب پہ 2 الزامات ہیں سائفر کے حوالے سے۔ نمبر 1 کہ انہوں نے سائفر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہیں چھپا کر، اور نمبر 2 اس کا غلط استعمال کیا۔ میں ان دونوں باتوں پہ آپ کو ان کا موقف آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا۔ سائفر کی، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اب یہ بہت دفعہ بات ڈسکس ہو چکی ہے، منظر عام پر آ چکی ہے۔ سائفر ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے، ایک ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہے۔ یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو ہمیشہ فارن آفس کے پاس ان کی تحویل میں اوریجنل رہتی ہے۔ اور اس بات کی تصدیق جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ سائفر تو ہمارے پاس ہے، تو اگر سائفر آپ کے پاس ہے اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے، تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا اور یہ الزام کس بات کا؟ یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ سائفر کا اوریجنل ڈاکیومنٹ فارن آفس کے پاس موجود ہے۔ سائفر کی جو 4 کاپیاں بنتی ہیں، ان میں سے ایک کاپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے۔ اس کاپی کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ آبجیکشنیبل انفارمیشن تھی، وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پالیٹکس میں مداخلت تھی، اور اس مداخلت کو، اس سائفر کو باقاعدہ، سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آفیشلی کیبنٹ کے آگے، پورے کورم کے آگے اس سائفر کو رکھا گیا، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور کیبنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ کیبنٹ ڈویژن کے پاس موجود ہیں۔ سو جس دن سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا، اس دن آفیشیل سیکرٹ نہ رہا، اور جب وہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ مقدمہ کس بات کا ہے، ایف آئی اے یہاں پر کیوں ہیں، اور سماعت کیوں ہیں، اور گرفتاری کیوں ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ سو سائفر کے لیے یہ 2 جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا، اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا، یہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی۔ میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا گیا، اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پہ ہمارے فورن سیکرٹری نے ڈی مارچ کیا، جس ڈی مارچ میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں، وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک گلہ ہوتا ہے، وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فارن آفس کسی اور فارن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو جب وہ گلہ بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو
اپروو کیا اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے اور بغیر کسی جواز کے یہ کارروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمہ کواشنگ آف FIR کا مقدمہ ہے اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں ضمانت پر بہت جلد رہا ہو کے باہر آئیں گے کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا, یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں؟ کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی, واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے, تو فوراً منظر عام پر لایا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے. یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی اور یہ انہوں نے جس انداز میں جس آبجیکشنیبل انداز میں یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے, یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے. اندازہ لگائیے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق سائفر کے حوالے سے عمران خان کے خلاف کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے اور بنیادی طور پہ انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے, جو اپنا جو دفاع کر رہے ہیں, وہ اس حوالے سے درج FIR کو ختم کرنے کا کیس بنا کے کر رہے ہیں, یعنی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. لیکن جناب ہمارے جو ریاست چلانے والے ادارے ہیں, ہمارے بڑے بڑے زعماء ہیں, ان کا اس وقت ظاہر خیال موڈ کچھ اور ہی ہے. یہ تو ہے کہ سیاسی سطح پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے وجہ سے کس قدر تشویش پیدا ہو رہی ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اقتصادی محاذ پہ جو کچھ ہو رہا ہے, بجلی کا شعبہ ہو یا ہماری کرنسی کی جو صورتحال ہے جو درگت بن رہی ہے ہمارے روپے کی, یا پھر قرضوں کا انبار, یہ غالباً کسی نے یہ کہا کہ از دی پے بیک فار دی کلیکٹیو سنس اینڈ کرائمز آف آور سول ملٹری ایلیٹ, یعنی پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے سال ہر سال سے اپنی کوتا اندیشانہ اور خود غرضانہ پالیسیوں کے سبب جو معاشی اور گورننس کے جرائم اور گناہ کیے, پاکستان کی قوم ایک اجتماعی کفارہ ادا کر رہی ہے ان تمام گناہوں اور جرائم کا. بجلی کے شعبے میں اس وقت جو غدر مچا ہوا ہے, یعنی ریاست پر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یا نجی بجلی گھر ہیں, ان کا قرضہ چڑھا ہوا ہے بنیادی طور پہ, جس کو ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں, کوئی 2600 ارب روپے سے بھی غالباً بڑھ چکا ہے. یہ ایک ایسی حالت میں جب کہ اس کی واپسی کی یہ قرضہ ادا کرنے کی امید بھی نہیں ہے. اب اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ پیداواری صلاحیت کے باوجود ہم 24-25 ہزار میگا واٹ سے زیادہ نہ تو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے تقسیم کرنے کے لیے ہمارے پاس گریڈ موجود ہے. کوئی انسٹالڈ کیپیسٹی جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے جتنی مشینری لگی ہوئی ہے اس سے ہم 44,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں, لیکن ایک وقت میں 24-25 ہزار سے زیادہ نہ تو پیدا کر سکتے ہیں نہ ہی اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو اس طرح جو تقریباً 18 سے 20 ہزار میگا واٹ نہیں بن رہی بجلی, اس کے باوجود اس کا کم از کم 60% ہمیں ان بجلی گھروں کو دینا پڑتا ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسے ہی گردشی قرضہ کہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نجی بجلی گھروں کو پیسہ اگر نہیں دے پا رہے, ان کا قرضہ واپس نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ پیداوار کم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مزید اپنا گیس یا پیٹرول نہیں خرید سکتے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اب تمام IPPs کا یا نجی بجلی گھروں کا انحصار درآمد شدہ گیس, کوئلے یا تیل پر ہے, اور ظاہر ہے اگر ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو وہ اپنا فیول اپنے بجلی گھر کے لیے نہیں خرید سکیں گے. چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں
ان کی اکاؤنٹنگ میں بڑی شدید کرپشن ہوئی ہے۔ حماد اظہر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں بجلی توانائی کے وزیر تھے، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے ذریعے اس کرپشن کے یہ راستے کچھ کافی ساری انہوں نے وضاحتیں کی ہیں کہ انہوں نے مختلف چیکس لگا کر یہ جو گردشی قرضے کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں، یہ جو آپ کو اخراجات کا تخمینہ دیتے ہیں، یعنی اپنا بل جب پیش کرتے ہیں، اس میں جو بدعنوانیاں بے ایمانیاں وہ کرتے رہے ہیں، وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے سالانہ کچھ 100 ارب روپے تک صرف بڑھ رہا تھا قرضہ، یہ جو گردشی قرضہ ہے۔ مگر جناب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ان کے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے پرانے کھاتے کھول لیے، یعنی جہاں پہ آپ کا خرچہ اگر 100 روپے ہوا ہے تو آپ نے مختلف ہیلوں بہانوں سے کھینچ کھانچ کے اس کو بتا دیا کہ ہمارا 150 پونے 200 روپے خرچہ ہوا ہے، جس کے باعث گزشتہ 16 مہینے کے دوران گردشی قرضہ ہوش ربا انداز تک بڑھ گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ متوسط طبقے تک بھی بجلی کے جو بل ہیں وہ پہنچے ہیں ایسے ہوش ربا بل کہ جو کہ کئی لوگوں کی اوسط آمدنی ہے اس کے 40-50% تک پہنچ گئے ہیں، بلکہ غریب لوگ جو 20-25-30 ہزار روپے 40-50 ہزار روپے ماہانہ کماتے ہیں، ان کے بل بھی 40-50 ہزار تک پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ دیکھیے جو یوٹیلیٹیز کے بل ہوتے ہیں، ایوریج یا اوسط آمدنی کے وہ 4-5% سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری اشرافیہ نے غلط پالیسیاں اختیار کیں، دھڑا دھڑ بجلی گھر کمیشن کرتے رہے، بجائے اس کے کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کرتے، آپ مزید نئے بجلی گھر لگوا لیے، اب جو بیکار پڑے ہیں، بند پڑے ہیں، لیکن اس کے پیسے حکومت پاکستان کو دینے پڑے، وہ پیسے کے قرض ہیں جناب۔ اب جو سول ملٹری اشرافیہ کے گناہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، وہ کیا تھے؟ وہ جناب ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، سرکاری ملازمین کو خوش کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے تنخواہیں بڑھا دیں، حکومت کے اخراجات آپ نے کم نہیں کرنے، آپ کی جو مراعات ہیں چاہے وہ سول ہیں چاہے وہ فوجی ہیں، وہ مراعات کم نہیں کرنی، ہر آپ کا گریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ مراعات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر جو شاہی طرز حکومت ہے، یعنی کہ آپ نے کسی سرکاری دورے پہ جانا ہے تو پوری ایک فوج آپ ساتھ لے چلے جائیں گے، آپ پی آئی اے کا طیارہ سروس میں سے نکال کے اس کو 3-4 دن کے لیے سروس میں سے نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پی آئی اے کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے۔ پھر سیاسی ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ اربوں سینکڑوں ارب روپے کی تقسیم ہر سال، اور یہ پیسہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ قرضے ہیں، چونکہ پاکستان کی حکومت کی آمدنی اب اتنی نہیں رہی کہ وہ اس میں سے آپ ترقیاتی اسکیموں کے لیے بھی پیسے ادا کر سکیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عیاشیاں ہیں، عیاشی پہ مبنی جو شاہانہ طرز حکومت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ پاکستان کی سول ملٹری پینشنز کا ہے۔ جو جتنے بھی سول ملٹری ملازمین ہیں ان کی پینشنز مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کئی لاکھ اس وقت، ہو سکتا ہے کہ آپ کروڑ میں پہنچ چکے ہوں ہمارے پینشن یافتہ لوگ جو ہیں۔ اس کے ساتھ پھر گردشی قرضہ، پھر دفاعی بجٹ، پھر ہماری ڈیٹ سروسنگ۔ وہ ڈیٹ سروسنگ یعنی جو بیرونی قرضے ہم لے رہے ہیں، صرف اس سال یعنی 2023-24 میں حکومت پاکستان کی حکومت نے صرف سود کی مد میں جو پیسے دینے ہیں وہ حکومت پاکستان کی آمدنی سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہم ٹوٹل مکمل طور پہ قرضوں پہ رہ رہے ہیں، یعنی قرضے پہ قرضہ۔ اب اس تمام صورتحال کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک پہلے ہی حالات خراب تھے، پھر گزشتہ سال حکومت میں تبدیلی آ گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ملک کے اداروں پہ اعتماد کم ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ ریاستی ادارے اپنی کریڈیبلٹی بظاہر کھو چکے ہیں، ہمارے لوگ دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں۔ جس طرح پاسپورٹ کے ذریعے حکومت کی آمدنی میں 58% اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 58% لوگوں نے زیادہ پاسپورٹ بنوائے ہیں، یعنی لوگ باہر جانا چاہتے، پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ بے توقیر مسلسل ہو رہا ہے، برآمدات ہماری کم ہوئی ہیں، درآمدات بھلے زیادہ ہوں یا کم ہوں، اس وقت اس سے فرق اتنا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہماری اپنی پروڈکٹیوٹی، ہماری پیداواریت بہت کم ہو گئی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی یہ ایک نظام ہے جو کہ منافقت پہ، ایک عیاشی پہ، جھوٹ پہ مبنی نظام ہے، جس میں بہت سارے ایسے بیانیے
ہم ایسے بیانیوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے اب ان کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں جن کا حقیقت سے بہت کم تعلق ہے اور جو صرف وقتی طور پہ معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستانی قوم کو سنائے گئے، ان کے چھاپ لگائی گئی ان بیانیوں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاکستان اپنی ساکھ، اس کے اکثر ادارے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، چاہے اندرون ملک چاہے بیرون ممالک میں، اور پوری قوم اجتماعی طور پہ ان فالس بیانیوں کی اور جو گورننس کے جرائم اور گناہ کی ہیں قیمت ادا کر رہی ہے۔